بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز خواتین و معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے حصول ہدایت کے لیے کوشش شرط ہے، مطلب یہ کہ ہدایت کیسے حاصل کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہدایت اور قرآن و سنت پر چلنے کی ہدایت تو توفیق الہی سے ملتی ہے، مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کے پیچھے کیا حالات اور واقعات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس زندگی میں اور آخرت والی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے، یہی ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی کے لیے وہ دن میں 5 بار اور تہجد اور اشراق کو شامل کر لیں، تو جو فرض نہیں ہے مگر اس کا بڑا ثواب ہے، تو کم از کم 7 بار اور 7 بار اور کم از کم 5 بار تو لازماً اللہ کے حضور میں ہر مسلمان حاضر ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کرتا ہے، اور اسے گائیڈنس کہتے ہیں۔ اسے انگریزی زبان میں گائیڈنس کہتے ہیں، اردو میں ہدایت یا ہدایہ عربی میں کہتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کرتا ہے۔ ہدایت کے معنی ہے تقویٰ کی زندگی حاصل ہونا، اور تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کی رضا کا حاصل ہونا، یعنی اللہ کی رضا والی زندگی گزاری تو متقی ہو گئے، اور متقی بن کر اللہ کی رضا حاصل کی تو ہدایت حاصل ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ خوف خدا، رضا الہی اور اللہ کی رضا اور ہدایت سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر شمار کریں تو صبح فجر کی نماز میں 4 بار، ظہر میں 12، عصر کی نماز میں 8 بار، مغرب کی نماز میں 7 بار، ہم اور عشاء کی نماز میں 17 بار ہدایت طلب کرتے ہیں۔ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو تقریباً 43 بار 43 بار ہم اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ پڑھ کر اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت طلب کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ مگر افسوس کہ دعا کے بعد حاصل شدہ ہدایت پر قائم نہیں رہتے، اور ہم فوراً یہ بھول جاتے ہیں کہ ہدایت طلب کرنے سے پہلے ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور یہ دراصل ایمان اور عقیدہ کا معاملہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ دراصل ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ کتنا پکا ہے، اسی کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت ملتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی خالص عبادت ہوگی تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ اس میں ریاکاری، دوسروں کو دکھلانا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس میں اخلاص ہوگا اور پھر اللہ سے استعانت، اللہ سے مدد مانگی جائے گی تو ہدایت حاصل ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت اور رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے، یعنی آپ کو سنت رسول اللہ کو اختیار کیا جائے گا تو آپ کو ہدایت ملے گی، اور ہدایت ملے گی تو ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دراصل اس میں یاد رکھنا چاہیے دعا کیا ہے۔ دعا ایک طرح کی کوشش ہے۔ دوسری بات ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہدایت کے لیے کوشش تو کی جائے گی، مگر یہ حاصل ہوگی اللہ کے کرم سے۔ کسی شخص کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی کوشش کر لی اور ہم کو ہدایت مل گئی اور ہم کو گائیڈنس مل گئی۔ آپ کو دعا کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ کر۔ اب ہدایت اور کامیابی حاصل کرنے کا نسخہ قرآن کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں،
بات اور کام واضح کر دیا گیا ہے، بلکہ ہدایت کے راستے پر عملاً چل کر کے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھا دیا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہوتا ہے اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بات اور کام واضح کر دیا گیا ہے، بلکہ ہدایت کے راستے پر عملاً چل کر حضور نے ہمیں بتا دیا ہے اور اپنی احادیث مشرفہ کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ روشن کر دیا ہے۔ آج تمام کتابوں میں ہزاروں علماء کرام نے کتابیں لکھ کر کے، تقاریر کر کے ہمیں یہ بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ ہدایت کا کیا مطلب ہے اور ہدایت حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا، متقی بننے کا طریقہ کیا ہے۔ مگر مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ہدایت کا راستہ تو روشن ہے، مگر اختیار کامل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی رسول کی خواہش سے کسی کو ہدایت نہیں ملے گی، نہ ملی ہے، بلکہ اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ مگر یہ بات بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو اور آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور جو رسول نے بتا دیا ہے اور اس ہمیں عمل کر کے دکھا دیا ہے، ہمیں وہ اختیار کرنا ہے۔ حضرات، خواتین و حضرات، یہ ایمان و عقیدہ کا معاملہ ہے۔ اگر ایمان و عقیدہ سالم ہے تو ہدایت کا حصول آسان ہے۔ کفر سے، بدعت سے، کذب سے، چغلی سے، چغلخوری سے، فحشیات سے بچنا ایمان اور عقیدہ کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ قرآنی احکامات کو اعلیٰ برحق من جانب اللہ ماننا ضروری ہے، اور یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن احادیث ہمیشہ قابل عمل ہیں، کہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب یہ چیزیں پرانی ہو چکی ہیں اور عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہوگی۔ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جس دور میں بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو، جس معاشرے میں بھی ہو، قرآن کو سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر اور سب سے قابل عمل دستور سمجھا جائے۔ یہ قانون، ان سے بہتر کوئی دستور، کوئی قانون نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ختم نبوت پر ایمان لازم آتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں قرآن کریم پر عمل کرنا منع ہو اور لازماً اور غیر اسلامی عبادات کی رسوم ادا کرنے کے لیے جبری پابندی ہو تو وہاں سے مسلمانوں کو نکل جانا چاہیے۔ لیکن اسلام کو، مطلب یہ ہے کہ اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ غیر اسلامی عبادات کی رسوم ادا کرنے کی جبری پابندی ہو تو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اگر فرائض ادا کرنے کی آزادی ہے تو اپنے ایمان اور عقیدے پر آپ قائم رہ سکتے ہیں، تو کسی ملک میں بھی، کسی علاقے میں بھی رہنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس کی حسب توفیق دعوت و تبلیغ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ ضروری ہے کہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی جانب بلاتے رہیں۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جواب میں اہدنا الصراط المستقیم جو ملی ہے وہ ہماری کمزور نہ ہونے پائے، اور اس کو طاقت دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اور ہدایت کو قائم رکھنے کے لیے بنیادی فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ اگر اختیار حکمرانی حاصل ہو جائے، اگر کسی علاقے میں، کسی ملک میں اختیار حکمرانی حاصل ہو جائے تو قوانین، فرائض اور سزاؤں کو نافذ کرنا بھی ہدایت قوم کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اور رسول نے حرام و حلال کی جو تعلیم دی ہے اسے حاصل کرنا، پھر نافذ کرنا بھی ہدایت پر چلنے کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے۔ اب آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ گناہوں سے نحوست ہو جاتی ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں، اور نعمت کی ناقدری سے نعمت زائل بھی ہو جاتی ہے۔ کسی چھوٹے گناہ کو بھی اختیار نہ کیا جائے اور کسی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کر نہ چھوڑا جائے۔ تفصیل ہر شخص کو خود تلاش کر سکتا ہے، اور ہر شخص کو خود اپنی تفصیلات دیکھنی چاہیے۔ آج مسلم معاشرے میں آزمائش کو عذاب الہی کہہ دیا جاتا ہے،
یہ آزمائش اور عذاب میں فرق ہے۔ سابقہ انبیاء کی نافرمانی پر اس وقت کے نبی نے بد دعا دی، مثلا نوح، موسیٰ، ہود علیہ السلام نے قوم پر تباہی اور بربادی کا عذاب آیا، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اور اب مسلمانوں پر آزمائش تو آتی ہے مگر عذاب نہیں آتا، لہذا ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور آزمائش کو عبرت سمجھ کر اصلاح کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، ہدایت کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا ضروری ہے، دل سے لگاؤ ضروری ہے، قلبی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو ہدایت ملے گی۔ یاد رکھیے، کافر کی زندگی دنیا کے لیے ہے، اس کے نیک یا اچھے اعمال کا صلہ اسے دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایمان اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نجات کی طرف بلاتا ہے، رسول کو ذریعہ یا سبب بناتا ہے، رسول کو عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ آخر میں اب یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہدایت کے مضمون پر مزید معلومات کے لیے سورہ شورى کی آیت نمبر 53، سورہ احزاب کی آیت نمبر 46، آل عمران کی آیت نمبر 164، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 کا مطالعہ کیجیے، اور آپ اپنی خود ہدایت اللہ تعالیٰ سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے ہدایت خود بھی حاصل کیجیے اور دوسروں کو بھی ہدایت دینے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا اور آپ کو یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے تو اسے دوسروں تک بھی آگے بڑھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔